امام علی اکبر دے جتھے پیر رکھیا نا سارے لوگوں نے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک کتے قربان. دسو تواڈے پتر قیمتی نے. امام علی اکبر دی جوانی کدی کس صرف خطیب صرف پیر صاحب تقریر کر کے 10 محرم نو پیسے کماندے. اس خطیب کو پوچھو تو بھی کدی پتر دیتا یار اسلام نو؟ لوگوں نو روا روا کے پیسے بٹورنا. تو بھی کدی دودھ پیتا پتر دیتا ہے اسلام نو؟ صرف گلاں کرن واسطے اسلام دے سپیکر اتر جان, علماء تے فور شیڈول لگ جان, جناب پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ جائے, زنا دے بل پرویز مشرف پاس کرے, دھی عافیہ صدیقی بیچ دے وے ڈالراں دی خاطر, تسی نہ اٹھے کیونکہ تواڈے پتر بھی بڑے قیمتی تھے, میرے پتر بھی بڑے قیمتی. گلاں سارے کر دیں 10 محرم نو جناب آج فلاں جی واقعہ کربلا بیان ہوگا. میں کہا بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں, گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشنی. گل وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہاں جی میں گلاں تاں کرنا جی میرے 2 ہی پتر سن تے میں دوویں ڈی چوک لے کے گئے ہوئے سی. ہاں میں گھر نہیں سی سوا کے گیا بچے میں بھی کدھر کونے چ لوگوں نے بچے مروا کے آ جاواں گا. 2 ہی سن تے میں دوویں لے کے گئے سی. میں کہا پہلے تسی مرو پھر لوگوں دے پتر مرو. تاں میں گلاں کر رہا ہاں. اے نہیں کہ میں اپنے پتر باہر پڑھن واسطے بھیجے ہوئے ہاں جی لوگوں کو حفظ قرآن دیا ترغیباں دینا بھائی قرآن حفظ کرنا بڑا ثواب ہے تے اپنے پتراں نو جناب انگلش میڈیم وچ پڑھانا. میں کہا 10 انگلش دے لفظ 26 تے عربی دے لفظ 29 26 لفظ والا جڑی بولی ہے او تے روٹی دیندی 29 والی کیوں نہیں دیندی. ایک سوال ہے مسلمانوں کو صحابہ کیڑیاں بولیاں پڑھیاں سن کیسر و کسرت خزانے پیراں وچ لے آئے. بس ایکو گل سی کی محمد سے وفا تو نے ایکو ہی تو بولی پڑی سی. صحابہ کہندے جنگ یرموک وچ قرآن پڑھن اتنا اچھی آواز نہ صحابہ قرآن پڑھ رہے سن بھئی گل نہیں سی سنی دی. جدو ویکھیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے اور جناب 3.5 لاکھ بندہ آ گیا, صحابہ دی تعداد 36,000 سی تے پھر انہوں اونچا اونچا قرآن پڑھیا. آج کہندے ہاں قرآن نہ پڑھنا بچیا میں تو قرآن پڑھنا جوانی نہیں. میں کہا جنگ یرموک وچ معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھ رہا ہے, ابو ہریرہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حضرت ابی بن کعب بھی سب تو بڑے قاری اس امت دے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اتنے جناب 100 بدری صحابہ چلے گئے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, خالد بن ولید بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حضرت مسنہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حضرت شرحبیل بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حضرت کاکا بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حضرت اکرمہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حارث بن ہشام بھی قرآن پڑھ رہا ہے, سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے. توجہ اتھے بدماش سی ماہان. میں تاکہ تو نالے بھی گل سنا دیں. آج لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی ایسے کفر چونکہ بڑا ڈاٹا ہے لہذا مولی خادم صاحب چکا کی ہمیں سب چیز ہو رہا ہے. برما دیا بچیاں چیخن دے وہ آواز دے من ہے جی کوئی محمد بن قاسم آواز آئے نہیں جلیاں ہوئی ہو اور محمد بن قاسم کتنے آنا ہے. اب تو اسلام امن کا درس ہے, اب تو تلوار کا درس ہے. برما دی ایڈی ایڈیاں بچیاں انہاں بچیاں نے ساری زندگی ڈبل روٹی نہیں کھاتی, انڈا نہیں کھاتا. پابندی ہے سرکاری طور تے مسلمان بچے بچیاں طاقتور ہو جان. انہاں دے ادھے بدن تے کپڑے سکے ہوئے جسم. دسو یار انہاں دا کی جرم ہے ایٹم بم ہوندا تے اسی بھی کہندے برما دے مسلماناں کو ایٹم بم ہے. امریکہ نو تا تکلیف ہوئی. ایڈیاں ایڈیاں بچیاں سکے پہلے انہاں نو لتاں مار دین انہاں دے فوجی, پھر جدو گردیاں تے پھر اوتے ترپ ترپ کے انہاں دی جانا, پھر مسلمان عورتاں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے او کھاندے. ایک باری تو چیخ دیا ہونی آن کے محمود غزنوی دے گھوڑے سو گئے, صلاح الدین ایوبی نہیں آنا, شہاب الدین محمد غوری حافظ بن کے حکمران نہیں بننا. شام دیاں بچیاں لکھ دیتا دیوارہ تے دوبارہ عمر نہیں آنا. اے میں گل کرنا جڑا میرا جرم ہے. میں قوم نو اے کہنا اٹھو اٹھو اسی بدلہ لینا ہے, اٹھو اسی جناب حضور دے خاکے بنایا اسی بدلہ لینا ہے, اٹھو جناب بچیاں برما دیاں چیخیاں اسی انہاں دی چیخاں دی آواز سن لی, اٹھو شام دیاں بچیاں چیخ چیخ کے مر گئی, اٹھو چلیے. کہندے میں کراچی تقریر کی تھی, بلدیہ ٹاؤن وچ جوان کھڑے ہو گئے جس طرح بچے کھڑے. انہوں نے کہا مولانا اور تو کچھ نہیں کر سکتے, لاہور و سمندر دور ہے, اجازت ہوئے تو سمندر چھاڑ مار دیں گے. اے میرا جرم ہے, اے جرم. غازی تنویر نو اتھو دی ایجنسیاں نے جا کے کیا کہنے لگے تیری مولی خادم نہ گل ہوندی انہوں سمجھا ایو جی تقریر نہ کیتا کرے, اسی تو بلا چھڑے سی دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آنا. تو پھر کہندا آنا ہے ساڑھے بچے راتی سوندے نہیں, کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ہے, پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے, پھر طارق بن زیاد کشتیاں جلانیاں, پھر حضرت عمر نے خط لکھنا ہے. کہندا اے روکو اس نو. کہندے صرف پوری دنیا جو تیرا انہاں نام لیا
انہیں ایجنسیاں نے اینو روکو اے جی تقریر نہ کی تک گل تو وہ آندی اگلے تو دھوں تو نکلے کوئی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چوں نہ اسلام نہیں پھیلیا اسلام ہے نہیں پھیلیا جی میں گل کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینج اسلام پھیلیا من خالد ابن الولید الى رستم ومیران وملائ فارس والسلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم واتوا الجزية عن وانتم صاغرون فإن ابيتم انما لا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر یہ اسلام پھیلا یہ اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں میں کہا پھر 10 حضور بدر کیوں تشریف لے گئے کیسے اسلام کی تشریح ہے جناب میں ہوں خود پھر حضور نے اپنی بعثت کا مقصد خود بیان فرمایا تاکہ تسی میرے تے گوے کبو مولی ہمیں جلال چاہ گیا عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسبان انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں خبردار کوئی مرزائیوں کو احمدی کہے احمدی ہم ہیں حضور کا نام وہ کیسے چڑھا سکتے ہیں ہاں وہ مرزائی ہیں وہ دجال ہیں وہ کافر ہیں وہ بے باک ہیں وہ مرتد ہیں وہ کذاب ہیں احمدی نہیں احمدی مسلمان ہیں کیونکہ حضور نے اپنا نام احمد خود بیان فرمایا ہاں جی ہمارے لوگوں کو اتنے سادے ہیں روٹی ان کو پتہ ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے چاول ان کو پتہ ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں اور چھولے ان کو پتہ ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں سلائی کہاں سے اچھی ہوتی ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں ان کو صرف یہ پتہ نہیں ہے دین کہاں سے اچھا ملتا ہے ہر چھولے نہیں کھان گے ہر بندے کو درزی کو کپڑے نہیں سوان گے دین ہر بندے کو لے لین گے وہ چھٹو جی مول صاحب وہ بھی انج کردا تے وہ بھی کپڑے سیندا تے وہ بھی سیندا تو اس درزی کو کیوں سواندا آخر کوئی وجہ تے ہے نا جھلیا تینوں یہ نہیں پتا دین کتوں اچھا ملتا اور داتا علی حجویری دی چوکھٹ تو ملتا اور سلطان الہند دربار وچوں ملتا اور مجدد الفسانی دی بارگاہ وچوں ملتا اور اعلی حضرت بریلوی دی درگاہ وچوں ملتا اور پیر میر علی شاہ کولوں ملتا اوے یا رسول اللہ دا نعرہ سارے لائے کرو چلو یہ تے نعرہ لانا ہے میں سویرے جمعہ بھی آیا تھا میں بھی واپس جانا ہے تو علماء نے بھی جمعے پڑھانے میں بس مختصر گل کر حضرت علامہ صاحب کہا سن بھائی یہ نہیں آنا تسی میں کہ نہیں میں آنا یہ بھی کہا یہ میں پابند کر کے آئے تسی نہیں آنا میں کہ آنا ہے مسکین آدمی ہے آنا ہے ہاں جی میں آ گیا تھوڑے سامنے ویسے میں بڑا ڈاڈا ہوں حضور تے غلامہ دے سامنے میں مسکین ہوں ویسے کوئی گل کر کے تو ویکھی ہاں جی میں زعیم قادری ہسیا میرے سامنے جب وزیر اعلیٰ اس کی گل ہو رہی تھی ہسیا تو میں کہا شاہ تو ہسنا ساڑی اکھاں دا خون ہے جی کوئی نہیں سکیا ممتاز قادری نے جڑا تسی شہید کیتا تو میں کہا چھوٹا آدمی تیرے وڈیا نہ جدوں گل ہوئی اسی تہاڈے کوئی حساب لے اینج کملے دی وزیر اینج میں کہتا تینوں کسی اور بچے بھرتی کران آیا ہونا تو میرے سامنے ہسدا شاہ نوں الٹی آ گئی جا کے لیٹری میں ہاں جی میں کہتا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے کوئی اور انہیں پھیلا چکے اسی گل کوئی کرنے ہیں انہیں جانا انہیں مانا بس نہ رکھا غیر سے کام اسی 20 سالہ نوکری چھڑ کے موڑے دھوتی رکھ کے آگے اوقاف دی 20 سالہ نوکری میں گیا ایک مولوی تقریر کر رہا ڈنگی تے پیر مکی کی میں اس دروازے بڑھیا تو اس دروازے ناس گیا ہسنے والی بات نہیں بچے ہوئے ہسنے والے قابل اسی ڈاکٹر رافی صدیقی 14 سال ہو گئے حسن سے قابل کے نہیں نا ویسے میں گل کر رہا ادھروں نکل گئے اتنے محراب اتنے لکھے سی ڈنگی مکاؤ میں ممبر تے بہنے ہی لوگوں کو پوچھا میں کہا دسو یار ڈنگی لڑے تو کی ہوندا کہ جی بندہ جاندا میں کہا مرزائی لڑے تو کی ہوندا میں کہا مرزائی بہن دے رات ڈنگی کے خلاف جہاد میں تے جو اسلام کو نہیں پڑھے مچھر بیچارے کے خلاف جہاد گل سمجھ آئی کہ نہیں او جناب میں کہنے لگی آپ نے اندر جمعہ نہیں پڑھانا میں کہا اندر دیو پتروں میں آج ہی جا رہے ہیں اندر گھر بڑھ جاؤ میں کہا مار ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر میں کہا میں محدود روٹیاں 2-4 ہزار روپے ہون جنہاں دا کام کریں گے بغیر حساب تو دین
ایویں تنخواہ ہر مہینے امید رہی سی جو تنخواہ کی گل بھی مکاؤ، ہر کوئی تنخواہ کہاں سے کھائیں گے، میں کہ یہ بھی گل مکاؤ، ہاں جی وہ بھی چھڑ کے میں آ گیا۔ میں کہا لو جی پھر کیا ہوا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت والے دن نا کئی لوگوں جنت بہت وڈی ملے گی، وہ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا، یہ کہاں سے مل گیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلیا اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمان کے تیرے بوتھے نے نہیں ملے، تینوں پتہ ہے گدا آیا کیڑے پاس؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جڑے اتنے منافق سن وہ کہندے سن ساڈے نال تے اللہ رسول نے ہاتھ کیتا ہے، دھوکا کیتا ہے، نعوذ باللہ، سانو اینج ہویا، سانو کی پتہ سی ساڈے نال اے ہو جانا ہے۔ صحابہ دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نے ویکھ کے اے کیتا تے جدوں حضور دی گل حضور دی محفل واسطے بیٹھے ہونے تے صدا سونا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں سونا ہے قیامت آنی، اے جڑی قیمت ہے نا ایدی قیمت پینی اتھے قبر وچ۔